بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کو پورا دن ریح خارج ہوتی ہو تو کیا وہ فجر کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی آدمی شرعی معذور ہے، شرعی معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا وقت بھی نہیں ملتا جس میں وہ اپنی نماز پاکی کی حالت میں پڑھ سکے، تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک نماز کے لیے وضو کرے، اور پھر جب تک اگلی نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا تو اس کا وہ وضو برقرار سمجھا جائے گا اور اس میں جو بھی عبادت وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی اس طرح کے آدمی نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا ہے تو اشراق کی نماز، چاشت کی نماز اور ظہر تک جو بھی وہ عبادت کرنا چاہے وہ اس وضو سے کر سکتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جوائن ہونا کیسا ہے؟ دیکھیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ یا ملٹی لیول مارکیٹنگ کے اندر بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع میں کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ اماؤنٹ دیتے ہیں، اور پھر آپ نے ایک کمیشن ایجنٹ کے طور پہ آپ اور لوگ تیار کرتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں آپ اور لوگ تیار کریں۔ تو اس میں جو بنیادی خرابی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ آپ نے جو پیسے جمع کروائیں آپ کو اس پہ ریٹرن کتنا ملے گا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو پیسے آپ شروع میں جمع کروا دیتے ہیں وہ بھی آپ کو ریٹرن نہیں ملتے، وہ آپ نے ایک فیس کے طور پہ جمع کروا دی ہے۔ اس لیے جوا اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں پہ پیسہ لگائیں اور آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یا تو یہ پیسے بھی چلے جائیں گے یا مجھے بہت زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ اس وجہ سے ملٹی لیول مارکیٹنگ یا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں جوائن ہونا یا اس میں انویسٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ گھر بناتے وقت مکان کی لمبائی اور چوڑائی طاق اور جفت تعداد میں ہونی چاہیے اور ان کو تقسیم کرنے پر طاق عدد آنا چاہیے۔ اگر لمبائی اور چوڑائی طاق اور جفت تعداد میں نہ ہو تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور ایسے گھر میں بسنے میں تکلیفوں کا آنا یقینی سمجھا جاتا ہے۔ کیا مکان کی لمبائی اور چوڑائی کا طاق اور جفت ہونا اور ان کو تقسیم کرنے پر طاق عدد باقی بچنا ضروری ہے؟ اس کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ نیز ایسے گھر کو منحوس سمجھنا کیسا ہے؟ بالکل غلط بات ہے، کوئی شرعی حقیقت اس کی نہیں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ ایسے جفت ہونا چاہیے، ایسے طاق ہونا چاہیے۔ آپ گھر بنائیں جیسے آپ نے گھر بنانا ہے، جیسے آپ کا نقشہ ہے اس کے حساب سے بنائیں۔ شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، نحوست کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں کہ آپ کسی وجہ سے کسی چیز کو منحوس جانیں، تو اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے کسی دن کو منحوس سمجھتے ہیں یا کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لا عدوہ ولا طیرہ، حضور نے فرمایا اس کی اسلام میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، لہٰذا نہ گھر کو منحوس سمجھنا چاہیے نہ کسی اور چیز کو۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مستعمل پانی کو وضو کے لیے کیسے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے؟ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ مستعمل پانی میں اگر غیر مستعمل پانی شامل کر دیں تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر غیر مستعمل پانی یعنی جو عام پانی ہے صاف جس سے وضو کیا جاتا ہے، اگر وہ بہت زیادہ ہے اور مستعمل پانی اس میں تھوڑی مقدار میں شامل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے وہ پاک رہتا ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ مستعمل پانی زیادہ ہو اور غیر مستعمل پانی کم ہو تو پھر اس سے وضو کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں جیز فرنچائز میں کام کرتا ہوں، ہم جب کسی کسٹمر کی سم بند کرتے ہیں تو اس سے 150 روپے لیتے ہیں جبکہ کمپنی کی طرف سے بالکل فری ہے، کیا 150 روپے لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ جو فرنچائز میں کام کرتے ہیں تو آپ کو سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، تو آپ کو جب ایک کام کی تنخواہ مل رہی ہوتی ہے تو پھر آپ الگ سے کسی کو اگر چارج کرتے ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، آپ نے اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ آپ اضافی طور پر کسی سے اپنی اس سروس کی، اپنی اس خدمت کی جس کی آپ آلریڈی کمپنی سے تنخواہ لے رہے ہیں، اس کے اضافی چارجز آپ کسی سے نہیں لے سکتے۔ ایک سوال کیا ہے کیا الیکٹرک ویپ جو شیشے کی ایک قسم ہے پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور صحت کے لیے جو بھی چیز نقصان دہ ہو اس شریعت کا اصول ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں اپنے ہاتھوں سے مت ڈالو۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنی جان کے دشمن مت بنو، اپنے آپ کو مت قتل کرو۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ظاہر شریعت اس کی حوصلہ افزائی کبھی بھی نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو فوری طور پہ کوئی بہت خطرناک اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو پھر تو بالکل ناجائز اور حرام ہے اس کا استعمال کرنا۔ اور اگر ایسا ہے کہ رفتہ رفتہ اس سے صحت متاثر ہو رہی ہے تو جائز تو اس کا استعمال کرنا پھر بھی نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا مفتی صاحب ایک آن لائن ویب سائٹ ہے فائیور کے نام سے جس کے اندر لاگ ان ہو کر لوگ مختلف قسم کی آن لائن سروسز دیتے ہیں اور بدلے میں کچھ پیسے لیتے ہیں، لیکن ویب سائٹ اصل میں اسرائیل کی ہے، اس کا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ جو اصل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، حلال ہیں یا حرام ہیں۔
اگر آپ سروسز حلال پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی اور ایسا پہلو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ناجائز قرار دیا جائے، تو محض اس وجہ سے آپ کا اس میں کوئی سروسز پرووائڈ کرنا حرام نہیں ہوگا کہ وہ ویب سائٹ اسرائیل کی ہے۔ تو ڈیپینڈ اس پر کرتا ہے کہ آپ سروسز کیا پرووائڈ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ کا جو آپس میں کسی بھی کمپنی کے ساتھ، کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، کیا نماز جمعہ نماز فجر کے بغیر نہیں ہوتی؟ برائے کرم آگاہ فرمائیں۔ نماز جمعہ ادا تو ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز جمعہ پڑھیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی، آپ کے ذمے میں باقی رہے گی، لیکن نماز جمعہ کا جس طرح اہتمام کرنا چاہیے باقی نمازیں بھی اسی طرح فرض ہیں، اسی لیے باقی فرض نمازوں کا بھی اسی طرح اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو جمعے والے مسلمان ہم لوگ بنے ہوئے، یہ شریعت میں کوئی پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے۔ نماز کا اہتمام انسان کو ہر حال میں کرنا چاہیے، ساری نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، اگر کسی خاندان میں نامحرم ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہوں تو کیا اس عمل سے بچنے کے لیے دستانے یا ہاتھ پر دوپٹے کا پلو رکھ کر مصافحہ کرنے کی گنجائش ہوگی؟ کیا یہ حائل کے حکم میں آئے گا؟ اگرچہ اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، مگر کبھی مجبوری ہو تو اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو نامحرم سے مصافحہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا چچا زاد ہو، ماموں زاد ہو، خالہ زاد ہو، جتنے کزن ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ مصافحہ نہیں کر سکتی، شرعاً جائز ہی نہیں۔ وہ آپ کے نامحرم ہیں، ان سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، ان کا آپ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جس طرح کا رواج ہے کہ خاندان میں جاتے ہیں اور اس طرح لڑکیاں وہ اپنے لڑکے جو کزن ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتی ہیں، یا پھر لڑکے لڑکیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ بھئی یہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے میں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ بہت ایسی کوئی مجبوری کی حالت ہو اور کوئی ایسا کوئی رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو یا کوئی بہت ایسا سیریس ایشو ہو جس کو واقعتاً شریعت بھی یہ سمجھے کہ آپ یہاں پہ بالکل مجبور اور مضطر اور مجبور محض ہیں، تو ایسی صورت میں جو آپ نے کہا کہ کوئی دوپٹے کا پلو رکھ کر یا دستانے پہن کر، گنجائش تو اس کی بھی بہرحال نہیں ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن ایسی مجبوری جس سے بالکل بچنا ناممکن ہو تو اس کی ممکن ہے کوئی گنجائش ہو، لیکن اصولی بات یہی ہے کہ اس طرح کی مجبوریوں کو مجبوری بننے نہیں دینا چاہیے۔ آپ سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے اس وجہ سے ناراض ہوتا رہے، اللہ کا حکم مقدم ہے، آپ کے رشتہ دار اس کے بعد ہیں، آپ کی جتنی جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے حکم کے بعد ہی ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا، علماء کرام کے بیانات بھی سنتا ہوں، نماز میں دل لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، نماز اصل اصولی حکم شریعت کا ہے، آپ نماز پڑھیں۔ اگر دل لگتا ہے پھر بھی پڑھنی ہے، دل نہیں لگتا پھر بھی پڑھنی ہے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اگر کسی کا دل نہیں لگ رہا وہ پھر بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو تو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک آدمی کا دل لگ رہا ہے وہ پڑھے گا تو شاید اس کو 1 ثواب ملے، اور جس کا دل نہیں لگ رہا اس کو ڈبل 2 ثواب مل رہے ہوں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے اگنور کریں گے یا آپ یہ سمجھیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے دل نہیں لگ رہا میں پھر بھی پڑھ رہا ہوں مجھے ڈبل ثواب مل رہا ہے، تو شیطان خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، کہ بجائے اس کے کہ اس کو میں 1 ثواب سے محروم کرتا ہے تو 2 ثواب کمانے اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ خود آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا نماز میں دل بھی لگ جائے گا۔ اصل بات ہے استقامت اور مستقل مزاجی کی۔ ایک صاحب نے سوال کیا، کیا صدقے کا مال یا نقدی جو کسی کام کے پورا ہونے یا کسی بیماری کے ٹھیک ہونے کے لیے منت کے طور پر رکھا گیا ہو، یعنی صدقہ واجب یا نفل اپنے سگے بھائیوں کو جن کی آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ نہ ہو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر بھائی مستحق ہیں، مستحق کے زکوٰۃ ہیں، تو ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، منت کے نظر کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اگر مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے تو نہیں دے سکتے۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ مستحق ہیں یا نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو نہیں دی جا سکتی وہ اپنے والدین کو نہیں دی جا سکتی اور اپنے اولاد کو نہیں دی جا سکتی۔ بھائیوں کو، خالہ کو، پھپھی کو، چچا، ماموں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو منت کی رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ لڑکی کا عقیقہ 1 بکری سے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، لڑکے کے لیے 2 بکرے، 2 چھوٹے جانور یا بڑے جانور میں 2 حصے، اور بچی کے لیے 1 بکری یا بڑے جانور کا 1 حصہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا، اگر کسی کو پیسے ادھار دیے ہوں اور وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو تو کیا وہ رقم زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرض معاف کر کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے ایک بنیادی اصول ہے تملیک، کہ آپ کسی کو مالک بنائیں، تو اس کا طریقہ یہ، آپ اگر معاف کر دیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اگرچہ آپ اس نیت سے معاف کر دیں گے چلے میری زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ کہ وہ پیسے آپ اس سے لیں اور لینے کے بعد دوبارہ اس کو دے دیں کہ بھئی یہ پیسے میری طرف سے آپ کے ہو گئے، تو اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔
ایک صاحب نے سوال کیا ہے کیا موبائل فون پر نکاح پڑھایا جا سکتا ہے؟ موبائل فون پر نکاح، آن لائن جو نکاح ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح میں دونوں متعاقدین جو دونوں نکاح کرنے والے ہیں وہ بھی اسی مجلس میں موجود ہوں اور دونوں گواہ بھی اسی مجلس میں موجود ہوں، یہ شرط ہے۔ اس کی صورت یہ ہے، متبادل صورت اس کی یہ ہے کہ جو آدمی وہاں مجلس میں موجود نہیں ہے وہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا لے، اور وہ وکیل اس کی طرف سے ایجاب کر لے یا قبول کر لے، تو اس کو ظاہر ہے کہ جب اس کا وکیل مجلس میں موجود ہے اس کا مطلب کہ وہ خود اس مجلس میں موجود ہے، تو اس طرح نکاح پڑھایا جائے، آن لائن نکاح نہ پڑھائیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنتے ہوئے اگر شرمگاہ سے ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا برقرار رہے گا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو برقرار رہے گا، اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک سوال کیا ہے کہ زلفیں کاٹنا گناہ ہے یا ناپسندیدہ؟ اگر پیچھے کے بال لمبے ہوں تو صرف آگے کی زلفیں لمبے کر سکتے ہیں، کیا یہ کرنا گناہ ہے یا ناپسندیدہ لڑکیوں کے لیے؟ دیکھیں، عورتوں کے لیے اصولی طور پر ایسی کوئی بھی صورت اختیار کرنا، ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا جس میں مردوں کے ساتھ مشابہت ہو، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں، اور ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی ایسا طریقہ کار اختیار، ایک تو یہ کہ بالوں کی تھوڑی بہت سیٹنگ کی جائے، اس کی نوکیں سیٹ کی جائیں تاکہ بال آپ کے درست رہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے سے بال چھوٹے کرنا کہ جس سے مردوں کے ساتھ مشابہت ہو اور جس طرح مرد بال رکھتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا اگر سر پر صبح مہندی لگائی جائے اور شام کو دھو لی جائے تو کیا وضو کرتے وقت سر کا مسح اس حالت میں ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، مہندی اگر گیلی ہے اور خشک نہیں ہوئی، وہ مسح آپ کر رہے ہیں تب تو اس کا مطلب آپ کا جو مسح ہے وہ آپ کے سر کے بالوں کو لگ رہا ہے، لیکن اگر وہ خشک ہو جاتی ہے، جیسے کڑک ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جب آپ اس میں مسح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پانی یا وہ جو تری ہوتی ہے ہاتھ کی وہ آپ کے بالوں کو نہیں پہنچتی، اس لیے وہ مسح نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو کیا اس کو جلد سے جلد پڑھنا چاہیے یا کسی خاص وقت میں قضا پڑھیں؟ جلد سے جلد پڑھ لیں اس کو۔ مکروہ اوقات، جو 3 مکروہ اوقات ہیں، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کا جو وقت ہے، ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں اس کو پڑھ لیں، کوئی مخصوص وقت اس کا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بالٹی کے ذریعے غسل کرتے ہوئے اگر ہاتھ پانی میں لگ جائے یا پانی ڈالتے ہوئے بالٹی میں پانی چلا جائے تو کیا اس طرح غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر ہاتھ بالٹی میں لگ گیا اور ہاتھ پہ کوئی گندگی اور ناپاکی لگی ہوئی تھی تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے اس سے غسل کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا ہاتھ پاک تھا اور وہ پاک ہاتھ آپ کا بالٹی میں چلا گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر پانی غسل کرتے ہوئے بالٹی میں چلا گیا تو اس کا تعلق بھی اس سے ہے کہ پانی اگر پاک ہے تو محض آپ کے جسم سے لگ کر اس میں جانے والا پانی ناپاک نہیں ہو جاتا، اور اس سے وہ بالٹی کے پانی سے آپ غسل وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے جسم کے ناپاک حصے کو دھویا اور وہ پانی بالٹی میں چلا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے میں پہلے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، مجھے ابھی پتہ چلا ہے، تو کیا ناپاکی کی حالت میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں اور روزے رکھے ہیں تو کیا اب ان نمازوں اور روزوں کی قضا کروں گا یا نہیں؟ دیکھیں، نمازوں کی تو قضا بہرحال کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اگر ایک آدمی پاک ہی نہیں ہے، غسل اس پہ فرض ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی، تو نمازوں کی قضا تو بہرحال کرنی پڑے گی، اور روزے کی حالت میں اگر یہ کیا ہے تو اس روزے کی بھی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر روزے سے پہلے مثلا سحری کی حالت میں یا افطاری کے بعد ایسا کوئی عمل کیا اور روزے کی حالت میں نہیں کیا لیکن روزے کی حالت میں ناپاک رہے تو محض روزے کی حالت میں ناپاک رہنے سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا، اس روزے کی آپ کو قضا نہیں کرنی ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرا نام پرویز ہے، میں نے سنا ہے کہ پرویز ایران کے ایک بادشاہ کا نام تھا جو کافر تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا تھا، کیا یہ نام رکھنا جائز ہے یا مجھے اپنا نام تبدیل کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے تو ایران کے بادشاہ کو خط لکھا تو انہوں نے اس کی بے حرمتی کی اور اس خط کو اس نے پھاڑ دیا تھا اور اس کا نام پرویز تھا۔ صحابہ کرام میں ہمیں کسی کا ایسا نام نہیں ملتا۔ پرویز اصل میں فارسی کا لفظ ہے اور فارسی میں اس کا مطلب قیمتی اور اچھی شے یا سخاوت یا شان و شوکت کے لیے آتا ہے،
تو لفظی اعتبار سے یہ نام رکھنا جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ اس طرح کے نام سے اپنے آپ کو اس لیے بچائیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خط مبارک کی بے حرمتی کی ہے، تو اپنے آپ کو بچانا بہرحال زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح مرد بار بار جا رہے ہوتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو منع فرمایا تھا کہ خواتین قبرستان نہ جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین نسبتاً ان کا دل کمزور ہوتا ہے، تو وہاں جہاں کے رونا پیٹنا اور جزا فضا یہ چیزیں شروع کر دیں گی جو اسلام میں پسندیدہ نہیں، اس سے ان کا پردہ بھی خراب ہوگا اور ویسے بھی یہ طریقہ کار پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اپنے کنٹرول کے اندر رہتے ہوئے ضرورت کے وقت کبھی کوئی خاتون چلی جائے تو بہرحال اس کی گنجائش ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کیا روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ میزان بینک میں کھولنا جائز ہے؟ جی بالکل کھولنا جائز ہے، آپ کھول سکتے ہیں۔ اور اگر ظہر کی پہلی 4 سنتیں رہ جائیں تو اس کو پھر کس طرح پڑھیں؟ دیکھیں، اس کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ظہر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں جو پڑھی جاتی ہیں سنت، اس کے بعد 4 پڑھ لیں، اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے 4 پڑھ لیں اس کے بعد 2 پڑھ لیں، دونوں طرح جائز ہے۔ برکت اور صحت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، برکت کے لیے سب سے جو بڑا وظیفہ ہے نا رزق میں، ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس فیلڈ سے بھی وابستہ ہوتے ہیں، اگر آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہو کر اپنی روزی کو حلال نہیں کر رہے، مثال کے طور پہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، وہ 500 روپے کا کام ہے اور کلائنٹ سے آپ 5000 روپے چارج کر رہے ہیں، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ 5000 روپے کا کام ہے یا 500 روپے کا کام ہے۔ 5000 روپے تو آپ نے کما لیے، لیکن آپ اس کی برکت کے لیے جتنے بھی وظیفے پڑھیں گے نا، آپ کی روزی میں برکت نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طرح آپ کا سورس آف انکم حرام ہے، آپ حرام ذریعے سے کما رہے ہیں، آپ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں، یا کوئی بھی غلط طریقہ کار آپ اختیار کر رہے ہیں اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے، اور پھر آپ اس کے بعد وظیفے پڑھتے رہیں کہ بھائی کوئی وظیفہ مجھے مل جائے، برکت ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں کا آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آپ جس فیلڈ میں جائیں، جس فیلڈ کے آدمی کے پاس جائیں، اتنا دھوکہ، اتنا فراڈ کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی کس سے کام کروائیں، کس کو ہم کہیں کہ بھئی ہمارا یہ کام کر دو، یا کس سے ہم چیز خریدیں۔ اگر انسان حلال کمائے، حلال طریقے سے کمائے، جائز طریقے سے کمائے، کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جو خلاف شریعت ہو، اور اپنے فرائض کا اہتمام کرے، اللہ سے مانگتا رہے، ضرور اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ان چیزوں سے وہ نہیں بچتا، حرام سے نہیں بچ رہا، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ رہا، تو محض وظیفے پڑھنے سے ہمیں قرآن حدیث سے ایسا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ ان ساری چیزوں میں مبتلا ہو کر بھی اسے کوئی وظیفہ پڑھ لے اور اس کی رزق میں برکت آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ انگلی پر ایلفی لگی ہو تو وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، ایلفی جب لگی ہوتی ہے نا تو وہ پانی نیچے تک پہنچنے نہیں دیتی، اس وجہ سے پانی پہنچانا ضروری ہے، تو پانی نہیں پہنچے گا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کون سے وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ سحری کے وقت کے جو خواب ہوتے ہیں وہ نسبتاً زیادہ سچے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن کس خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ ہر آدمی کو نہیں پتہ ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو خواب آپ کو جیسے نظر آیا اس کی تعبیر بھی ویسے ہوگی، یہ ایک مستقل فن ہے، لیکن بہرحال جو حدیث کے مطابق زیادہ تر وہ خواب جو سحری کے وقت میں، یعنی رات کے آخری حصے میں جو انسان جو خواب دیکھتا ہے، ان کے سچے ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔